أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز سے. الہی عظم البلاء برح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني الساعة الساعة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بلند ترین صلوات. وعجل فرجهم. اذان واجب الاحترام، کل سے گفتگو کا آغاز ہوا کہ بقیت اللہ کس ہستی کو کہا جاتا ہے. بقیت اللہ اس عظیم و شان ہستی کو کہا جاتا ہے جو پوری کائنات کا مشکل کشا ہے. بقیت اللہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو تجلی نور خدا ہے، جو تصویر انبیاء ہے، جو توقیر اولیاء ہے. بقیت اللہ کون ہے؟ بقیت اللہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے جن کا نام لے کر ہم دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں: میرے اللہ
اب زمانے نے بہت شور مچا رکھا ہے، کفر و الحاد کو ایمان بنا رکھا ہے۔ اے میرے اللہ اگر توحید بچانی ہے تجھے، بھیج اسے جسے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ بقیت اللہ کون ہیں؟ وہ عظیم و شان مولا و آقا ہیں جنہیں اللہ نے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ بقیت اللہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف ہیں۔ اب دوسرا جو حصہ بلکہ آخری جو حصہ آیت کا ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ بھائی اگر تم مومن بن جاؤ۔ یہ مومن کون ہوتا ہے؟ کل آپ نے سنا مومن وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ سلمان فارسی کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ یعنی مومن جتنے بھی مومنین ہیں، بچے جوان، ان کو اپنے عقائد پر دلیل ہونی چاہیے۔ کل ہم نے وعدہ کیا تھا ابتدا میں مختصر اپنے عقائد کے متعلق بھی گفتگو کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں یہ قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت، عقل سے بھی ثابت ہیں، اور ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو یہ سارے سیکھ لینے چاہیے کہ جب کوئی پوچھے کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو، فوراً وہ دلیل بتا دیں، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ حدیث رسول یہ کہہ رہی ہے۔ اور اگر کوئی غیر مسلمان پوچھے فوراً عقل سے دلیل دیں کہ بھائی عقل یہ کہہ رہی ہے، منطق یہ کہہ رہی ہے، کیونکہ مسلمان تو قرآن اور حدیث کو مان لے گا، مگر غیر مسلمان اس کو قرآن اور حدیث سے جتنا سناؤ گے وہ نہیں مانے گا۔ اب ایک ہمارا عقیدہ ہے کہ بھائی ہم جب بھی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں پنجتن پاک کو وسیلہ بناتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، شیعوں کا بھی، اہل سنت کا بھی۔ مگر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں وسیلے سے دعا نہ مانگو، علی کو نعوذ باللہ کہتے ہیں وسیلہ نہ بناؤ، کہتے ہیں نبی کو وسیلہ نہ بناؤ، بلکہ کہتے ہیں وسیلہ بنانا علی اور نبی کو نعوذ باللہ کہتے ہیں بدعت ہے۔ اب آئیے ہم اپنے عقیدے کا دفاع کریں۔ تمام شیعہ اور اکثر اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں پنجتن پاک کو وسیلہ بناتے ہیں، اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ اربعین میں کربلا گئے ہوں، کتنے اہل سنت ماشاءاللہ کربلا آتے ہیں، مولا حسین کو وسیلہ بناتے ہیں، مولا عباس کو وسیلہ بناتے ہیں کہ خدایا مولا حسین کے صدقے میں میری مشکل کشائی فرما۔ اب وہ جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں وسیلے سے دعا مانگنا بدعت ہے، وہ مسلمان بھی ہیں، تو اب ان کو ہم قرآن سے دلیل دیتے ہیں۔ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کا دوسرا سورہ، نام ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر 37۔ اعتراض کیا ہے ہمارے عقیدے پر کہ یہ جو تم وسیلے سے دعا مانگتے ہو یہ نعوذ باللہ بدعت ہے، یہ جو تم وسیلے سے دعا مانگتے ہو نعوذ باللہ شرک ہے، ایسا اعتراض کر رہے ہیں۔ اب ہم اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ میں قرآن میں دیکھو، سورہ بقرہ میں دیکھو، آیت نمبر 37، اللہ کہہ رہا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب آدم سے ترک اولا ہوئی، گناہ نہیں ہوا، خطا نہیں ہوئی، نبی معصوم ہے، جب آدم سے ترک اولا ہوئی تو آدم نے کہا میرے اللہ مجھے بخش دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے کہا آدم توبہ اگر چاہتے ہو تمہاری قبول کروں تو ایک شرط پہ قبول کروں گا۔ میرے اللہ کس شرط پہ توبہ قبول کرے گا؟ اللہ نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم مجھے ان کلمات کا واسطہ دے، اگر مجھے ان کلمات کا تم نے واسطہ دیا میں تیری توبہ قبول کر دوں گا۔ اب اہل سنت کے علماء لکھتے ہیں، جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ اصحاب کرام رسول خدا کے پاس آ گئے اور اصحاب نے کہا یا رسول خدا وہ کلمات کیا تھے، وہ کلمات کن کے نام تھے، وہ کلمات کیا تھے جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کلمات محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے نام تھے۔ یعنی آدم کی توبہ قبول ہوئی پنجتن کے وسیلے سے۔ اذان محترم، آدم کون ہے؟ آدم پوری انسانیت کا باپ ہے۔ تو وسیلے کا انکار کرنے والوں کو یہ جملہ میں کہتا ہوں کہ بھائی جب تمہارے باپ کی توبہ بغیر پنجتن کے قبول نہیں ہوتی تو پھر تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ بھائی آدم پوری انسانیت کے باپ ہیں، چاہے وسیلے کے منکر ہوں یا وسیلے کے قائل ہوں۔ بھائی جب حضرت آدم کی دعا بغیر پنجتن کی قبول نہیں ہوگی تو کسی اور کی کیسے ہوگی؟ اب یہ تو آپ نے قرآن کی آیت سن لی، ایک اور آیت بھی سن لیجیے، یہ سورہ بقرہ تھی۔
اب سورہ مبارکہ رعد، ہم اپنے عقیدے کا دفاع کر رہے ہیں، قرآن کا 13واں سورہ 31ویں آیت، اس میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ۔ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، مگر اللہ قرآن میں 13ویں سورہ رعد کی 31ویں آیت میں کہہ رہا ہے اس قرآن کے وسیلے سے مردوں سے باتیں کی جا سکتی ہیں۔ اللہ کہہ رہے قرآن کے وسیلے سے پہاڑوں کو ہلایا جا سکتا ہے، وہ تو کہہ رہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، مگر اللہ کہہ رہے قرآن کے وسیلے سے مردوں سے بات کی جا سکتی ہے، قرآن کے وسیلے سے پہاڑوں کو ہلایا جا سکتا ہے، قرآن کے وسیلے سے زمین کے فاصلے طے کیے جا سکتے ہیں۔ اب عزیزان محترم، اللہ بتا رہا ہے کہ قرآن وسیلہ بن سکتا ہے، اور قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے صامت، علی مولا ہے ناطق۔ جب صامت قرآن وسیلہ بن سکتا ہے تو جو ناطق قرآن ہوگا یقیناً، جب صامت قرآن وسیلہ بن سکتا ہے یقیناً جو ناطق قرآن ہوگا وہ بھی وسیلہ بن سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا ایک آیت نہیں کئی آیات ہیں قرآن پاک میں جن سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ جو ہم وسیلے سے دعا مانگتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن میں خدا کا حکم ہے کہ آدم کو حکم دے رہا ہے آدم اگر تو چاہتا ہے تیری توبہ قبول ہو تو مجھے پنجتن کا واسطہ دے، مجھے پنجتن کے وسیلے سے مجھ سے مانگ، تب تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اور ہمارا موضوع کیا ہے؟ مہدوی گھرانہ۔ اب آئیے ہم ایک دعا کریں، پنجتن کے وسیلے سے اپنے گھرانے کو مہدوی گھر بنا دیں۔ اور مہدوی گھر کے لیے میں نے آپ کو ایک ٹیسٹ دیا تھا کل، اب دیکھیں کتنے مومنین اس پر عمل کر کے آئے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ مہدوی گھرانے کی ایک صفت کیا ہے کہ مہدوی گھر وہ ہوتا ہے جس میں بچہ بچہ عاشق امام زمانہ ہو، بچے بچے کے دل میں مودت امام زمانہ ہو۔ اور میں نے کہا مودت تو بہت بڑی چیز ہے، مودت کا ایک سب سے چھوٹا ٹیسٹ آپ لوگ کر لیں۔ بھائی کیا تھا کہ بھائی 24 گھنٹے آپ کے پاس 23 آورز تھے، اس میں نے کہا 500 مرتبہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اور امام زمانہ کو ہدیہ کر دیں۔ اب اٹھائیں وہ حضرات جنہوں نے صلوات پڑھی اپنا ہاتھ، ماشاءاللہ یہ تو پورے مجمع نے صلوات پڑھی بآواز بلند، وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس ٹیسٹ میں ماشاءاللہ ابھی تک جہاں جہاں میں گیا ہوں آپ لوگ بہت ہی آگے نکل گئے، کیونکہ اکثر شروع میں 10 لوگ پڑھتے تھے، آخری دنوں میں مشکل سے 30-40 لوگ پڑھتے تھے، یہاں تو سارے لوگوں نے ایک ساتھ ہاتھ اٹھا لیا، یعنی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے 500 مرتبہ صلوات مولا کو ہدیہ کی۔ اب ایک کام اور کر لیجئے بھائی، مہدوی گھرانہ ہے نا، آج سے 40 تک، آج سے چہلم تک، کم سے کم یہ جتنے دن انشاءاللہ ہوں گے، 20 دن ہوں گے یا 22-23 دن، ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھیے اور مولا امام زمانہ کو ہدیہ کیجئے، اور اس کے بعد اگر ہو سکتا ہے تو اس کو پوری زندگی تک جاری رکھیے کہ 500 مرتبہ ہر روز میں صلوات پڑھوں اور اپنے مولا کو، اپنے آقا کو ہدیہ کر دوں۔ تو آپ نے کیا سنا؟ مہدوی گھرانے کی پہلی صفت، یہ چیزیں یاد رکھتے رہیے انشاءاللہ۔ پہلی صفت کیا ہے؟ مہدوی گھرانہ وہ ہے جس میں مودت اہل بیت ہوتی ہے، صرف باپ اور دادا اور دادی اور نانا اور ماں باپ نہیں، بلکہ بچے بچے کے دل میں مودت اہل بیت ہوتی ہے۔ اور جیسے کل آپ نے روایت سنی کہ اگر ماں باپ بڑے نیک نمازی ہیں اور اگر بچوں کو نیک نمازی نہیں بنا رہے، ماں باپ اگر بڑے عزادار ہیں اور عاشق امام ہیں اور وہ عشق اپنے بچوں کو نہیں سکھا رہے تو کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا اور وہ ماں باپ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ آج ایک اور روایت سنیے، مہدوی گھرانے کی امپورٹنس، اہمیت، کہ جیسے تم خود نیک بن رہے ہو اپنے بچے کو بناؤ، قیامت کا دن ہوگا ہمارے بچے، آپ کے بچے، اگر ہم ان سے غافل رہے دنیا میں، اگر ہم نے ان کو دنیا میں دنیا داری تو سکھائی مگر عشق اہل بیت نہیں سکھایا، مگر عشق امام زمانہ نہیں سکھایا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کا راستہ تو دکھایا مگر خدا کا، نبی کا، اہل بیت کا راستہ نہیں سکھایا، اور اگر ہمارے بچوں نے گناہ کر لیا تو قیامت کا دن ہوگا ہمارے اپنے بچے، ان کو اعمال نامہ ہاتھ میں دیا جائے گا، گناہ 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 کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ جب انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو فوراً شکایت کریں گے، میرے اللہ ہمیں اکیلا جہنم نہ بھیج، ہمارے ماں باپ کو بھی ساتھ بھیج۔ آپ ماں باپ کہیں گے بیٹا، یہ میں اپنا تصور بتا رہا ہوں، یہ روایت میں نہیں ہے، آپ کے بچے اگر آپ کو جہنم میں لے جائیں اپنے ساتھ تو آپ اتنا تو کہیں گے نا، بیٹا ہم نے پوری زندگی لگا دی، بیٹی ہم نے پوری زندگی لگا دی، پیسے کمائے، اتنی محنت کی تاکہ تو فلاں کالج میں پڑھ لے، تو فلاں یونیورسٹی میں پڑھ لے، ہم نے تمہارے لیے اتنی محنت کی،
اب تم ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جا رہے ہو. ہمارا تو کوئی اور گناہ نہیں, ہم تو نیک سالے تھے, اب ہمیں جنت جانے دو. بچے کہیں گے نہیں خدایا, یہ باپ کا قصور تھا جو میں نے نماز قضا کی, یہ باپ کا قصور تھا جو میں مجلس میں نہیں آتا تھا, یہ باپ کا قصور تھا جو میں نے گرل فرینڈیں بنائی, یہ باپ کا قصور تھا جو میں انٹرنیٹ پہ گندی فلمیں دیکھتا تھا, یہ باپ کا قصور تھا. کیوں؟ کیونکہ باپ نے مجھے ہر دنیا کے کام کے لیے تو ترغیب دی, بیٹا اٹھو اسکول جاؤ, بیٹا اٹھو کالج جاؤ, بیٹا اسکول میں بہترین نمبر آنے چاہیے, بیٹا کالج میں سب سے آگے ہونا چاہیے. ہاں ان چیزوں کا تو شوق دلایا, مگر مجھے میرے بابا نے نہ نماز کا شوق دلایا, نہ روزے کا شوق دلایا, نہ دین کا, نہ کبھی کہا کہ بیٹا خمس کا دینا واجب ہے, نہ کبھی کہا کہ نامحرم کسی کی ناموس کی طرف نہ دیکھو. یہ باتیں بابا نے نہیں سکھائیں, مجھے تو کچھ معلوم نہیں تھا, یہ باپ نے سکھانا تھا, مگر اس نے نہیں سکھایا, تو اب اسے بھی میرے ساتھ جہنم میں بھیجیے. مہدوی گھرانہ یعنی آپ جیسے عاشق بن رہے ہیں امام زمانہ کے, ویسے اپنے بچے کو بھی عاشق بنائیں. کہیں آپ کا اپنا بچہ جس کے لیے آج تڑپ تڑپ کے محنت کر رہے ہیں, آپ کو اپنے ساتھ جہنم میں نہ لے جائے. اسی لیے روایات میں ملتا ہے اگر ماں باپ اپنے بچوں کی جلدی شادی نہیں کرواتے, اور اگر وہ بچہ گناہ کرتا ہے, جب تک گناہ کرتا رہے گا نا, شادی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ شادی کے متعلق کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے بچے کے اعمال نامے میں بھی لکھے جائیں گے, ماں باپ کے اعمال نامے میں. اور آج کل ماں باپ کے بچے آ کے شکایت کرتے ہیں, مولانا 20 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے, ماں باپ کہہ رہے ہیں پہلے پڑھائی ختم کرو, پھر کہہ رہے ہیں کوئی نوکری مل جائے, پھر کہہ رہے ہیں کوئی گھر مل جائے, تو اب جتنا ہم گناہ کر رہے ہیں ماں باپ کے کھاتے میں بھی جائے گا. مہدوی گھرانہ یعنی اپنے بچوں کا بھی خیال کیجئے. یعنی کہ میں آ گیا مسجد میں جناب بہت بڑی بات ہے, نہیں, ماشاءاللہ یہاں آپ اپنے بچوں کو بھی لے کر آ رہے ہیں, لیکن مہدوی گھرانہ کیا کہ آپ جیسے مسجد میں مومن ہیں ویسے گھر میں بھی مومن ہوں. اب اکثر یہ نظر آتا ہے, چلو جی ماں باپ بچوں کو امام بارگاہ میں لے کر آ جاتے ہیں, بچوں کو کہتے ہیں امام بارگاہ میں چپ چاپ بیٹھنا, شرارت نہ کرنا, اچھے بننا, اچھی بات ہے, مگر جب گھر جاتے ہیں وہی ماں باپ وہی بچے پھر وہ ایمان کے دائرے سے نکل جاتے ہیں. اب ہم تو ہر ایک کو مومن کہتے ہیں. ایک آپ کو واقعہ بتاؤں, ایک صاحب آ گئے, انہوں نے کہا کہ جناب ایک مومن کے ساتھ میں نے بزنس کیا, اس نے مجھے دھوکہ دے دیا. ایک دھوکے باز کو بھی مومن کہتے ہیں. ایک دوسرے صاحب ایک مولانا صاحب کے پاس آ گئے اور کہا مولانا مجھے ایک لڑکی پسند ہے, میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں, بڑی مومنہ ہے. مولانا نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا, تمہاری ماں اس کو دیکھ چکی ہے, تمہاری بہن؟ کہا نہیں, پچھلے 5 سال سے میری دوست ہے. ہاں بھائی, وہ بے حیا لڑکی جو نامحرم لڑکوں کے ساتھ دوستی کر رہی ہے اسے بھی ہم مومنہ کہہ رہے ہیں. لیکن سنیے مہدوی گھر کیسا ہوتا ہے. ہاں یہاں امام بارگاہ میں کوئی گناہ نہیں کرتا, یا امام بارگاہ میں کوئی گالی نہیں دیتا, مگر اکثر نظر آیا شیعہ ہیں, مومن ہیں, مومنہ ہیں, جب گھر میں جاتے ہیں بیوی میاں کو گالیاں دیتی ہے, میاں بیوی کو گالی دیتا ہے. ہاں بھائی ہے کہ نہیں ہمارے گھروں میں, گاڑی چلا رہے ہیں اچانک سامنے کوئی آ گیا, فوراً کہہ دیا. ابھی راستے میں ہم آ رہے تھے, ہم نے دیکھا بھائی ایک مومن تھا ڈرائیو کر رہا تھا, مگر سامنے کوئی گاڑی آ گئی اور اس نے جناب کوئی ایسی غلط بات کہہ دی. ایک بار نہیں 1000 مرتبہ ہم نے دیکھا. مومن ہیں, امام بارگاہ میں سب چپ ہیں, امام بارگاہ میں سب مومن ہیں, مگر مہدوی گھرانہ وہ گھر ہے کہ جیسے امام بارگاہ میں مومن ہو ویسے اپنے گھر میں بھی مومن رہو. مہدوی گھرانہ وہ گھر ہے کہ جیسے امام بارگاہ میں تم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, اسی طرح جب بزنس کر رہے ہو نا کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں لیتے. مہدوی گھرانہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے امام بارگاہ میں کسی کو گالی نہیں دیتے. بھائی ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ماں باپ جب امام بارگاہ آتے ہیں, بچہ ہے, بچہ تنگ کرتا ہے تو وہاں بڑا کنٹرول کرتے ہیں, نہیں امام بارگاہ میں نہیں ڈانٹیں گے, یہاں گالی نہیں دیں گے. جب گھر جاتے ہیں تو بیچارے بچے کا حشر نشر کرتے ہیں. نہیں, مہدوی گھرانہ وہ گھر ہے جیسے امام بارگاہ میں مومن ہیں, جیسے امام بارگاہ میں با ایمان ہیں, اسی طرح آپ کالج میں بھی مومن ہیں, اسی طرح آپ گھر میں بھی مومن ہیں, اسی طرح آپ بزنس میں بھی مومن ہیں, اسی طرح آپ گلی میں کوچے میں جہاں بھی جا رہے ہیں آپ مومن ہیں. یہ ہے مہدوی گھرانہ. مگر آج کیا ہو رہا ہے ہمارا ماحول, ہم امام بارگاہوں تک تو ماشاءاللہ کچھ لوگ آتے بھی نہیں, اسپیشلی کورونا کی وجہ سے. یہ کورونا جو ہے نا اتنی خطرناک بیماری نہیں جتنا مومنین اس سے ڈرتے ہیں کہ بھائی کورونا مار دے گی. ہاں بھائی کورونا بیماری ہے, البتہ بیماری سے زیادہ ایک WHO کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. یہ WHO کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کو میڈیکل ٹیررزم کہہ سکتا ہوں میں. یہ کورونا WHO کا میڈیکل ٹیررزم ہے جس نے پوری دنیا میں ٹیررزم پھیلایا ہے WHO نے. اور جناب لوگ بیچارے اس سے ڈرتے ہیں, مجالس میں بھی نہیں آتے, اور جناب اپنے بچوں کے دلوں میں بھی یہ ڈر ڈال دیتے ہیں کہ بھائی مجلس میں جاؤ گے بیماری ہو جاؤ گی. بھائی مجلس مولا حسین سے بیماری نہیں لگتی, مجلس مولا حسین سے شفا ملتی ہے. ایک واقعہ یعنی کئی واقعات ہیں. بزرگ عالم دین کہتے ہیں, مجتہد کہتے ہیں کہ جب میں جوان تھا, 80 سال 100 سال پرانا واقعہ ہے, کہتے ہیں ایران میں ایک وبا آئی تھی.
حالانکہ کورونا وبا اتنی نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے, آپ احتیاط کریں, امیونٹی سسٹم مضبوط کریں, آپ پیٹ خالی 21 دانہ کلونجی کھائیں شہد کے ساتھ, شلغم ابال کے ہر روز کھاتے رہیں, اسی طرح لہسن کھاتے رہیں, ادرک کی چائے پیتے رہیں, اس طرح طب اہل بیت میں کئی دوائیاں وہ آپ کھاتے رہیں, امیونٹی پاور آپ کا مضبوط رہے گا. مگر کورونا سے ڈر کے مجلس کو نہ چھوڑیں. یہ مودت اپنے بچوں کو سکھائیے کہ بیٹا ہم مجلس کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ مجلس یعنی ہم یعنی مجلس, شیعہ یعنی مجلس, مجلس یعنی شیعہ. ہم کسی بھی حالت میں مجلس مولا کو نہیں چھوڑ سکتے. یہی تو امام خمینی نے کہا. امام خمینی نے کہا کہ دیکھو اگر چاہتے ہو اسلام زندہ رہے تو محرم اور سفر کی برکت سے اسلام زندہ رہے گا. امام خمینی کہتے ہیں دیکھو یہ عزاداری جو محرم اور سفر کی ہے یہی تشیع کو پھیلا رہی ہے, یہی شیعہ کو زندہ رکھ رہی ہے. نہ صرف شیعہ کو بلکہ امام خمینی کہتے ہیں محرم اور سفر اس کے اسلام را زندے نگہ داشته کہ محرم اور سفر نے پورے اسلام کو زندہ رکھا ہے. مگر آج یہ کرونا کی سازش سے دشمن چاہ رہا ہے کیا کرے, عزاداری کو محدود کر دے. نہ صرف عزاداری کو بلکہ 40 پہ سازشیں ہو رہی ہیں. دشمن نے بڑی کوشش کی کہ 40 کو روک دے مگر نہ روک سکا. 1 ملین نہیں, 10 ملین نہیں, 40 ملین شیعہ پوری دنیا سے آتے تھے. حیران ہو گئے دشمن کہ کیا کروں کہ 40 کو روک دوں, نہ روک سکا. مگر کرونا یہ WHO کے میڈیکل ٹیررزم کی مدد سے اس سال وہ اس میں کامیاب ہو رہا ہے. کس چیز میں کہ 40 کو نعوذ باللہ روک دے. اب ظاہراً تو یہی نظر آ رہا ہے, اللہ کرے کہ 40 کا راستہ کھل جائے اور مومنین پھر پچھلے سالوں کی طرح جا سکیں. مگر مہدوی گھرانہ کیا گھر ہوتا ہے, جیسی مودت آپ کے دلوں میں آپ کے ماں باپ نے ڈالی ویسی مودت اپنے بچوں کے دلوں میں بھی ڈالی ہے. اب سنیے, آیت اللہ کہتے ہیں کہ جناب ایران میں خطرناک وبا آئی تھی. کورونا تو جیسے میں نے کہا آپ امیونٹی سسٹم مضبوط کریں, آپ کو کچھ نہیں کرے گی. ایران میں خطرناک وبا آئی تھی جس میں ہر گھر سے جنازے نکل رہے تھے. اب وہ لوگ جو کورونا کے ڈر سے مجلس میں نہیں آتے یا مجلس چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے بہترین پیغام, پاکستان میں تو الحمدللہ مومنین آ رہے ہیں, خوب آ رہے ہیں, مگر یورپ کے ممالک میں اکثر ابھی تک لوگ بیچارے ایسے لوگ ہیں جو 6 مہینے سے گھر سے نہیں نکلے. اب وہ بیچارے اسی کورونا سے ڈر رہے ہیں. مگر مجلس امام حسین میں آ کر آپ کو بیماری نہیں لگی, کیوں؟ آپ وجہ سنیے. بزرگ آیت اللہ کہتے ہیں کہ بہت خطرناک بیماری پھیلی, وبا پھیلی ایران میں. 80-100 سال پرانا واقعہ ہے. ایسی وبا کہ ہر گھر سے جنازہ نکل رہا تھا. لوگ آ گئے علماء کے پاس, کہا علماء بتائیے کیا کریں. علماء نے کہا دیکھو اگر چاہتے ہو اس وبا سے نجات ہو, ہر گھر میں مجلس امام حسین کا انتظام کرو, ہر گھر میں مجلس کراؤ. محرم نہیں تھا, یہ عالم دین کہتے ہیں, بعد میں بڑے مجتہد ہو گئے, کہتے ہیں میں جوان تھا, میں نے دیکھا ہر گھر میں مجلس مولا حسین ہو رہی ہے اور اتنی مجلس سے بھر گئی کہ جناب جلوس نکلنے لگے. محرم نہیں تھا مگر جلوس کے جلوس. حالانکہ بیماری ایسی تھی جو لوگوں کو پھیلتی تھی, مگر جتنی مجلس سے بڑھی, جتنی عزاداری بڑھی, اتنی وبا ختم ہوئی, کم ہوئی اور ختم ہو گئی امام حسین کی مجلس کی برکت سے. پھر عراق میں آپ سنتے آئے ہیں کہ عراق میں 50 سال پہلے خطرناک وبا آئی, شیعہ سنی ہر گھر سے جنازہ نکلا. علماء کے پاس آ گئے شیعہ, کہا کیا کریں؟ کہا اگر چاہتے ہو اس وبا سے نجات ملے تو ہر گھر میں زیارت عاشورہ پڑھ لو, ہر گھر میں زیارت عاشورہ شروع کر دو. شیعوں نے زیارت عاشورہ شروع کی تو وبا سے نجات ملی, ان کے گھر سے ایک جنازہ نہیں نکلا. پھر سنیوں نے بھی جب زیارت عاشورہ شروع کی تو ان کے گھر سے بھی جنازہ نہیں نکلا. امام حسین کی مجلس, امام حسین کی زیارت یہ جان دیتی ہے. تو آئیے اپنے بچوں کو ایسا عاشق بنا دے کہ بیٹا دیکھو مہدوی گھرانے کی پہلی صفت کہ میرے بیٹے کے اندر مودت اہل بیت ہو. اور مودت یعنی کیا؟ یعنی اگر جان دینی بھی پڑے تو میں مجلس کو نہیں چھوڑوں. یہ ہے مودت اہل بیت. کربلا میں یہی آپ نے دیکھا نا, مائیں اپنے بچوں کو بچا سکتی تھی, بیٹا تو چلے جا, اکبر تو چلے جا, اصغر کو ماں لے کے چلے جاتی, اونو محمد کو ماں بھجوا دیتی, مگر کہا نہیں, حسین سے مودت ہے, بیٹوں سے صرف محبت ہے. اور یہی محبت آپ نے اپنے بچوں کو سکھانی, یہی مودت اپنے بچوں کو سکھانی. بیٹا مجھ سے محبت ہے مگر امام حسین سے مودت ہے, باپ کو بھی قربان کر دینا. بیٹا مجھے تجھ سے محبت ہے مگر امام حسین سے مودت ہے, میں تجھے امام پہ قربان کر دوں گا. تو انشاءاللہ یہ پہلی صفت آپ نے سنی. مہدوی گھرانے کی پہلی صفت کیا ہے؟ مہدوی گھرانہ وہ گھر ہوتا ہے جس میں بچے کے دل میں مودت اہل بیت ہو. مودت کا ایک ٹیسٹ تو کل آپ نے سن لیا, آپ اس کو انشاءاللہ جاری رکھیے گا. اور دوسرا مودت کا ٹیسٹ, کیسے پتہ چلے میرے اندر, میرے دل میں مودت امام حسین ہے یا نہیں؟ دوسرا آسان نسخہ, اس کے لیے کل ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کیونکہ یہ پرسنل معاملہ ہے. بھائی کیسے پتہ چلے؟ جب میرے سامنے گناہ آ گیا, میں اکیلا ہوں, کوئی CC کیمرہ نہیں, شیطان مجھے کہہ رہا ہے گناہ کرو, کمرہ بند ہے, کوئی دیکھنے والا ظاہراً نہیں,
اگر میں گناہ کر لے رہا ہوں تو یعنی ابھی میرے اندر مودت اہل بیت نہیں آئے. شیطان نے کہا بھائی موقع اچھا ہے, رشوت آ رہی ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, کروڑ پتی ہو جاؤ گے, لے لو. اگر میں نے گناہ کر لیا, رشوت لے لی, تو سمجھ لیں میرے اندر مودت نہیں آئی. کیونکہ نارملی جب کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے نا ہمیں, اس وقت تو ہم ویسے ہی بڑے نیک بن جاتے ہیں. ابھی یہاں پہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, سارے نیک ہیں. گناہ انسان تب کرتا ہے جب بند کمرے میں ہو, کوئی دیکھنے والا نہ ہو. اب وہاں مودت کا ٹیسٹ کریں کہ بھائی مہدوی گھرانے کی پہلی صفت, جوان بچہ بڑا مرد عورت, ٹیسٹ کریں اپنا. جب بھی زندگی میں دنیا میں جب تک زندہ ہیں, جب بھی شیطان گناہ کی طرف لے جائے اور ظاہراً کوئی دیکھنے والا نہ ہو, آپ کو یقین ہو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا میرے اس گناہ کا, اس وقت اگر آپ امام حسین کی خاطر گناہ چھوڑتے ہیں تو سجدہ شکر کیجئے کہ میرے اللہ تیرا شکریہ, میرے دل میں مودت تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے. لیکن اگر گناہ کر دیا نا تو پھر بھی سجدے میں جا کے روئیے کہ 30 سال کا ہو گیا, 20 سال کا ہو گیا, 40 سال کا ہو گیا, 80 سال کا ہو گیا, مگر ابھی تک امام حسین کی خاطر ایک گناہ نہیں چھوڑ سکتا, ایک برا عمل نہیں چھوڑ سکتا, یعنی ابھی تک میرے دل میں مودت امام نہیں آئی. کوشش کریں کہ مودت مہدوی گھرانے میں ہر بچے کے دل میں مودت اہل بیت آئے. دوسری صفت مہدوی گھرانے کی وہ کیا ہے؟ آپس میں محبت ہوتی ہے. مہدوی گھرانہ وہ گھر ہے جس میں آپس میں محبتیں ہوتی ہیں. امام زمانہ کے ظہور میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مومنین میں آپس میں اختلاف ہے, جھگڑا ہے. جہاں جاتے دیکھتے مومنین آپس میں لڑے ہوئے ہیں. یہی اختلاف ہمارا مومنین کا امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر کا سبب ہے. اسی لیے مہدوی گھر وہ گھر ہے جس میں آپس میں محبتیں ہوتی ہیں, فیملی میں محبتیں. آپ کو 4-5 مثالیں سناؤں. حدیث سنیے. حدیث میں ہے کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھائے, اللہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اب دیکھیے یہ حدیثیں سنا رہی ہے کہ محبت ہو خاندان میں, فیملی میں محبت. اب مرد صبح سویرے نکلا نوکری پہ, بچوں کے ساتھ ناشتہ نہیں کیا, دوپہر کو بھی گھر نہیں آیا, رات کو بھی دیر میں آیا, بچے سو گئے, بچوں کے ساتھ ہفتے میں 1 بار 2 مرتبہ سے زیادہ دسترخوان پہ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا نہیں ہے, تو وہ سن لے کتنا نقصان کر رہا ہے. حدیث بتا رہی ہے اگر مرد کوشش کرے کہ دن میں کم سے کم 1 مرتبہ گھر میں آ کر دسترخوان پر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھائے. آپ کھانا تو باہر بھی کھائیں گے, پزا کھا لیں گے, سینڈوچ کھا لیں گے, اس میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا, مگر جب آپ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے, اللہ لکھ دے گا یہ عبادت کر رہا ہے, رحمت نازل ہوگی, مغفرت. اور آگے مہدوی گھرانے میں آپس میں محبت, یہ محبت کے واقعات ہیں, محبت کی احادیث ہیں. پھر سنیے, آپ کا اپنا بچہ, آپ کا اپنا بیٹا, کوئی باپ یا ماں ہے جو اپنے بچے کو, اپنی بچی کو بوسہ نہ دے, چومے نہ. ہر باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے, ہر ماں کو اپنی بیٹی سے محبت ہے, ماں باپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں. مگر حدیث سنیے, اگر آپ نے اپنے بچے کو بوسہ دیا, آپ نے اپنے بچے کو کس کیا, آپ نے اپنے بچے کو چوما, آپ نے اپنے بیٹے کو چوما, اللہ لکھ دے گا اس ایک چومنے کے اجر میں اسے جنت میں 500 سال والا گھر مل جائے. اندازہ لگائیے. یہ حدیثیں بتا رہی ہیں کہ دیکھو آپس میں محبت ہو, اپنے بیٹے سے محبت سے پیش آؤ. اور ہمارے یہاں ماحول کیا ہے, لوگ اپنے بیٹوں کو مارتے ہیں, ہاں بھائی, اور جب بلاتے ہیں کیسے بلاتے ہیں, اوے کمبخت ادھر آؤ. ہے یہ بات کہ نہیں؟ ایک مرتبہ ہم مجلس پڑھ رہے تھے کہ بھائی اپنے بیٹوں کا خیال کرو, پیار سے ان سے بات کرو. ایک بچے نے بہت بڑا نعرہ لگا دیا. میں نے کہا بیچارے بچے نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں, اسے بات بڑی اچھی لگی, صلوات پڑھی بآواز بلند. ابھی ہم اپنے بچوں کو کیسے بلاتے ہیں؟ حدیث کے ساتھ سب نے پڑھی ہوئی ہے نا. حدیث کے سامنے بی بی زہرا کیسے بلا رہی ہیں, قرۃ عینی, اے میری آنکھ کے نور, یا بد آتی ہے میرے جگر کے ٹکڑے. جتنے مومنین بیٹھے اس طرح کبھی اپنے بیٹوں کو بلایا نہیں؟ بلایا تو آج سے بلائیے. مہدوی گھرانہ یعنی اپنے بچے کو ادب سے, پیار سے, محبت سے بلاؤ. اپنے بچے کو چومو گے 500 سال کا گھر ملے گا. 500 سال یعنی کیا؟ یعنی 500 سال تک اس میں چلتے رہو گے, پھر جا کے وہ جنت کا گھر ختم ہوگا. ایک کس, ایک بوسہ اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کو پیار سے, محبت سے, آپ کو اتنا زیادہ اجر مل رہا ہے. یہ ہے مہدوی گھرانہ, آپس میں محبت. اور آگے بڑھیے, حدیث میں ملتا ہے. اب اس میں آپ کا کل کا ٹیسٹ ہے, یہ کل انشاءاللہ آپ لوگوں سے پوچھوں گا. حدیث بتاتی مہدوی گھرانہ ہے, آخر ہم نے عمل کرنا, یہ نہیں کہ یہاں سے سنا یہاں سے نکال دیا. اب حدیث سنیے غور سے, اسپیشلی وہ جن کی ماں زندہ ہے اور اس شہر میں رہتی ہے, وہ اس پہ عمل کر کے آئیں.
حدیث کہتی ہے مہدوی گھرانے میں آپس میں محبت. کیا کہہ رہی ہے حدیث؟ حدیث کہہ رہی ہے اگر کوئی اپنی ماں کے پاؤں کو چومے، اپنے ماں کے قدم کو چومے، اللہ اسے کعبۃ اللہ کے چومنے کا ثواب دے گا. اب آپ کعبۃ اللہ جانے کے لیے کم سے کم 7-8 لاکھ روپیہ تو خرچہ کریں گے. ہاں بھائی، اور آپ کے گھر میں آپ کی ماں ہے، ماں کے پاؤں کو چومیے، 7 لاکھ کا آپ کو پروفٹ مل رہا ہے مفت میں. اب جن کی مائیں زندہ ہیں اور اس شہر میں رہتی ہیں، کل اپنی ماں کا پاؤں چوم کے آئیں، کیونکہ میں پوچھوں گا، ہاتھ اٹھواؤں گا کہ بھائی کون اپنی ماں کا پاؤں چوم کے آئے. ہاتھ چومنا آسان ہے، پاؤں چومنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے بعض لوگوں کو. اب یہ مہدوی گھرانہ ہے بھائی، آپ نے اپنی ماں کا پاؤں چوما، آپ کو کعبۃ اللہ کے آستانے کو چومنے کا ثواب ملی. اور ایک حدیث سنیے، اللہ کے رسول اپنے اصحاب کہتے ہیں آپس میں محبت. دیکھیے کتنا ضروری ہے مہدوی گھرانہ. اور شیطان کی پوری کوشش کیا ہے کہ گھر کو توڑ دو. آج کل میڈیا، یہ ٹی وی، یہ ڈرامے، یہ ARY، یہ جیو کے ڈرامے کیا بتا رہے ہیں؟ گھروں کو توڑنا دکھا رہے ہیں کہ گھر توڑ دو، آپس میں لڑائی، آپس میں جھگڑا، فتنہ فساد. مگر مہدوی گھر دیکھیے کہہ رہے آپس میں محبت، آپس میں عشق، آپس میں پیار. اب سنیے اللہ کے رسول اپنے اصحاب کو کہتے ہیں اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کی طرف ایک مرتبہ پیار سے، محبت سے دیکھے، اللہ اسے ایک حج کا ثواب دے گا. آپ اپنی ماں، اپنے ماں باپ کی طرف پیار محبت سے دیکھ لیں ایک مرتبہ. اب جن کے ماں باپ اس شہر میں نہیں ہیں وہ واٹس ایپ پہ یہ ثواب کما سکتے ہیں. ایک ویڈیو کال کر لیں ماں باپ کو، دیکھیے، اور جناب پیار محبت سے آپ کو کیا مل جائے گا؟ مفت میں ایک حج کا ثواب. کسی نے پوچھ لیا یا رسول خدا، اب اگر کوئی 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو دن میں پیار سے دیکھے کیا اللہ 100 حجوں کا ثواب دے گا؟ تو مولا رسول خدا نے فرمایا ہاں، اگر کوئی 100 مرتبہ دن میں پیار سے محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھے، اللہ اسے 100 حجوں کا ثواب ملے گا. اللہ اسے 100 حجوں کا ثواب عطا کرے گا. دیکھیے یہ ہے مہدوی گھرانہ. مگر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ محبتیں گھر میں ٹریننگ ہے کہ بیٹا مجھے تم سے محبت کرنی ہے، بیوی مجھے تم سے محبت کرنی ہے، باپ تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہے. مگر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ ساری محبتیں میں نے خود بھی سیکھنا ہے، بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ یہ محبتیں قربان حسین کے بچے کی محبت پر. یہ ہے مہدوی گھرانہ. ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت کی وجہ سے میں امام کو چھوڑ دوں. ایک مشہور معروف تھا، مولا علی کا بھی ساتھی تھا، رسول خدا کا بھی ساتھی تھا، اور جناب یہ گمراہ ہو گیا. اس نے مولا علی کو چھوڑ دیا، مولا علی سے لڑنے آ گیا، دشمن بن گیا. مولا کا بڑا عاشق تھا. مولا کہتے جانتے ہو یہ کیوں گمراہ ہوا، کیوں میرے مقابلے میں آیا، کیوں مجھ سے لڑنے آیا؟ اس کو اس کے بیٹے نے گمراہ کیا. اب دیکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت ہمیں امام کا دشمن بنا دے، کہیں ایسا نہ ہو بیوی کی محبت ہمیں امام کا دشمن بنا دے، کہیں ایسا نہ ہو ماں باپ کی محبت ہمیں امام کا دشمن. امام خمینی کا کلاس فیلو تھا، بہت بڑا عالم تھا، مرنے والا تھا. امام خمینی ملنے گئے تو کہتا ہے خمینی دیکھو اللہ کتنا ظالم ہے، اللہ مجھے میرے بیٹے سے جدا کر رہا ہے. کہیں ایسا دیکھیے مہدوی گھرانہ یہ ہے کہ صرف بچے، ماں باپ، بیوی کی محبت تک محدود نہیں رہتا، یہ محبتوں کی ٹریننگ ہے. پھر زیارت عاشوراں پڑھتے ہیں بے ابی انت و امی، مولا مجھے بچپن سے اللہ تو نے یہی سکھایا ماں باپ سے محبت کرو، مگر یا حسین میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہیں. پھر زیارت جامع کبیرہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ بے ابی انتم و امی و نفسی و اہلی و مالی. مجھے اپنے پورے رشتہ داروں سے محبت ہے، بیٹے سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، خود سے محبت ہے، مگر یا حسین، یا امام زمانہ، اے اہل بیت، وہ سب قربان ہیں آپ پر مولا. یہ ہے مہدوی گھرانہ. یہ بچوں کو سکھانا ہے کہ بیٹا تجھ سے تو بڑی محبت ہے. بیٹے کو ایک مرتبہ چوم لیا آپ نے، 500 سال کا گھر مل گیا. ماں کے قدموں کو چوم لیا، آپ کو ثواب مل گیا کعبۃ اللہ کو چومنے کا. ماں باپ کی طرف محبت سے دیکھ لیا، آپ کو ایک حج کا ثواب مل گیا. یہ ساری محبتیں ہیں ضرور، مگر یہ سب قربان کرنی ہیں اہل بیت پہ. اہل بیت پہ قربان کرنی. اچھا دیکھیے قربان کرنا بہت آسان ہے، یہ لفظ بڑا آسان ہے کہ میں قربان کر دوں گا، میں جان دے دوں گا، میں اپنی جان امام کے لیے دے دوں گا. مگر ابھی مثال جو میں نے کل آپ کو ٹیسٹ دیا تھا نا کہ بھائی 500 مرتبہ صلوات پڑھ کے دیکھو، ابھی تو کوئی جان تو نہیں مانگ رہے ہم سے امام. ابھی امام کیا چاہ رہے ہیں ہم سے؟ ابھی امام ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو گناہ چھوڑ دو، برائی کو چھوڑ دو،
اگر میں امام کی محبت کی خاطر، اگر میں امام کے عشق کی خاطر، اگر میں مودت امام میں گناہ نہیں چھوڑ سک رہا تو یعنی میں بہت ابھی دور ہوں، ابھی مودت سے بہت دور ہوں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دوں، علم عباس، ہر شیعہ عاشق ہے نا علم عباس کا۔ ہے کوئی شیعہ جو بولے مجھے علم عباس پسند نہیں؟ ہر شیعہ کہے گا میں عاشق علم عباس ہوں۔ ہے کوئی شیعہ جو زبان سے کہے میں علم عباس کو زمین پہ گراؤں گا؟ مر جائے گا، زبان سے یہ شیعہ نہیں کہے۔ بچے سے پوچھو بولے گا علم عباس کیسے گرا؟ اگر خدا نہ خاصے کسی کے ہاتھ سے گرنے والا دوڑتا ہوا جائے گا پکڑ لے کہ علم زمین پہ نہ گرے۔ یہ محبت ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ علم کی نسبت حضرت عباس سے ہو گئی۔ اب مودت کیا ہے؟ اب اس کو سنیے، مودت کیا ہے؟ مودت یعنی میں جیسے علم عباس کو زمین پہ گرنے نہیں دیتا، اسی طرح اپنی اس آنکھ سے بھی کبھی گناہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ آنکھ ہے جس آنکھ سے میں غم حسین میں رو چکا ہوں۔ اب یہ آنکھ میری آنکھ نہیں، یہ حضرت عباس کی ملکیت ہے۔ اب یہ میری آنکھ علم عباس ہے۔ جیسے علم عباس جو لکڑی سے بنا ہے قابل احترام ہو جاتا ہے نسبت کی وجہ سے، اسی طرح یہ آنکھ جس سے میں حسین کے غم میں رویا ہوں حسین سے منسوب ہو گئی ہے۔ اب یہ میری نہیں، میری ملکیت نہیں، اب یہ مولا حسین کی ملکیت ہے۔ اب اگر میں نے اس آنکھ سے کوئی بھی گناہ کیا نا تو میں نے عمل سے، زبان سے شاید نہ کہوں مگر عمل سے میں نے علم عباس کو زمین پہ پھینک دیا، نعوذ باللہ۔ کیونکہ اب یہ میری آنکھ نہیں، یہ حضرت عباس کی ملکیت ہے۔ اس آنکھ سے میں غم حسین میں رو چکا ہوں۔ یہ کان، جس کان سے میں مجلس سن رہا ہوں، جس کان سے میں مصائب سن رہا ہوں، جس کان سے میں نوحے حسین کے سن رہا ہوں، اگر اس کان سے میں اب جا کے گانے سنوں تو میں وہی کر رہا ہوں جو دوسرا انسان علم عباس کو پھینک کر رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو زبان سے تو میں کہہ رہا ہوں یا عباس آپ کا عاشق ہوں، مگر دن میں 10 مرتبہ علم عباس کو کبھی آنکھوں سے گناہ کر کے گرا رہا ہوں، کبھی کانوں سے گانے سن کے گرا رہا ہوں۔ جب میں زبان سے یا حسین کہہ رہا ہوں یا علی کہہ رہا ہوں کہ مولا حسین میں آپ کا عاشق ہوں، اب اس زبان سے غیبت اگر میں کروں، اگر اس زبان سے میں تہمت لگاؤں، اس زبان سے اگر میں جھوٹ بولوں، اس زبان سے اگر میں گالی دوں تو عمل سے نعوذ باللہ، کیونکہ اب یہ زبان میری نہیں ہے، اب یہ منسوب ہو گئی۔ بھائی علم کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ یہ پہلے عام لکڑی تھی، مگر کیوں کہ اب علم کی نسبت حضرت عباس سے ہو گئی۔ اب یہ زبان کا آپ نے احترام کرنا ہے کیونکہ اس کی نسبت حضرت عباس سے ہو گئی۔ اب اس زبان سے گالی نہیں دینی، اب اس زبان سے غیبت نہیں کرنی، اور اگر کر رہے ہو اس زبان سے گناہ جس زبان سے تم نے یا حسین کہا، عمل سے تم نے علم مولا حسین کو زمین پہ گرا دیا۔ آئیے یہ مودت اپنے بچوں کو سکھائیں، مہدوی گھر بنائیں اور امام زمانہ سے قریب ہو جائیں۔ آج ہم امام زمانہ سے بہت دور ہو گئے ہیں، آج ہم امام زمانہ سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، یہاں ہم آنے والے تھے تو ہم سے پوچھا گیا کہ آپ کا موضوع کیا ہے؟ میں نے کہا میرا موضوع مہدوی گھرانہ ہے۔ تو تھوڑا مجھے کہا گیا کہ پچھلے سارے اشرے جو ہیں وہ امام زمانہ کے بارے میں تھے، آپ تھوڑا سا چینج کر لیں۔ مجھے دکھ ہوا، میں نے سوچا شاید یہ کہیں گے ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے، اس سال جو بھی آ رہا ہے ہمارے ہاں امام زمانہ کے بارے میں پڑھ رہا ہے، مگر یہ کہا گیا کہ لوگ ذرا چینج چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کا موضوع نہ ہو، کوئی اور موضوع ہو۔ دکھ کی بات ہے، ہم امام سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے بھائی پچھلے 10 15 20 دنوں سے ہم نے بہت سن لیا امام زمانہ کے بارے میں، اب تھوڑا سا چینج ہو۔ کوئی مرغی مسالہ تھوڑی ہے کہ جناب چینج ہو، بریانی ہے تو اب ہم جناب چکن ٹکا کھائیں۔ امام زمانہ کا عشق کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل۔ امام زمانہ کا عشق کیا ہے؟ جب آپ کو کسی سے ایک مثال اور مسائل، جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے پکی والی، اسپیشلی جن کی تازہ تازہ شادی ہوتی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جب آپ کو اپنی بیوی سے تازہ تازہ محبت ہوتی ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہر جگہ جاتے ہیں تو اپنی بیوی کی یاد میں رہتے ہیں، آفس سے بھی کالیں کرتے ہیں، بیگم بڑی یاد آ رہی ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جو جوان ہے جوانی میں انہوں نے کیا ہے یہ سارا کام، اور جن کی شادیاں ہوں گی وہ اچھی طرح سے یہ سارا کام کریں گے، جا کے جگہ جگہ بیگم یاد آتی ہے۔ پھر بچہ ہو گیا، بچے سے محبت، اب بیچاری بیوی کی محبت ایکسپائر ہو گئی، اب جگہ جگہ بچہ یاد آئے گا، جگہ جگہ بیٹا ٹھیک ہے ویڈیو بھیج دو، بیٹے نے بابا کہنا شروع کر دیا، بیٹے نے یہ بیٹا چلنا شروع ہو گیا۔ یہ قدم قدم بیٹے کو کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ بھائی تھوڑی دیر بول دو بھائی بیٹے کو بہت دیکھ لی، اب میں کسی پڑوسی کے بیٹے کو دیکھ لوں؟ نہیں، اپنے بیٹے کو بار بار دیکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت ہے۔
امام زمانہ سے جب عشق ہو نا صحیح والا مودت والا تو آپ کہیں گے بھائی پورا سال امام کے بارے میں لوگ آئے ہمیں سناتے رہے، ہم اپنے مولا سے زیادہ آشنا ہوں، ہم اپنے مولا کے زیادہ قریب ہوں۔ یہ نہیں کہ بھائی 2 اشرے ہم سن چکے امام زمانہ کے بارے میں بہت ہو گئے، نہیں، بلکہ عوام کہے گی نہیں ہمیں اور سنا، پورا سال امام زمانہ کا ذکر ہو، جو خطیب آئے، جو ذاکر آئے، جو مولانا آئے، ہمیں سنا امام زمانہ کے کیسے قریب کیا جائے ہمیں۔ آئیے کوشش پوری کریں امام زمانہ کے قریب ہو جائیں۔ امام زمانہ، ہم بہت امام سے دور ہو چکے ہیں۔ امام خود کہتے ہیں میں تمہیں سینے سے لگانا چاہتا ہوں، تم سے میں دور نہیں، مگر یہ تمہارے گناہ تمہیں مجھ سے دور کر رہے ہیں۔ محرم حر بننے کا مہینہ ہے، حر بھی محرم میں حر بنا تھا۔ آئیے وعدہ کریں امام زمانہ ہم سے اگر جتنی خطائیں ہوئیں، جتنی غلطیاں ہوئیں نا، اگر ہم آپ سے دور تھے آج تک، بس آج سے وعدہ کریں گے ہر روز آپ کو یاد کریں گے۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے یہ کام شروع کر دی، اس کو نہ چھوڑیے گا۔ کل بھی پھر انشاءاللہ 500 مرتبہ صلوات وعجل فرجهم کے ساتھ پڑھ کے آئیے گا، امام کو ہدیہ کر کے آئیے گا، اور صلوات پڑھتے ہوئے اگر ہو سکے تھوڑا سا رو بھی لیجئے گا، اور رو کے کہیے گا مولا امام زمانہ میں 20 سال کا ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، کوئی 70 سال کا ہوگا، میں اتنا بوڑھا ہو گیا، ابھی تک میں غلام ہوں نا آپ کا، میں غلام نے اپنے آقا کو نہیں دیکھا۔ کتنی بری بات ہے، کتنی دکھ کی بات ہے۔ جب صلوات پڑھے نا انشاءاللہ جہاں بھی، تو یہ امام سے بات کیجئے، مولا بڑا عرصہ ہو گیا ہے میں نے آپ کو ابھی تک ایک مرتبہ نہیں دیکھا، اگر ہو سکے مولا، اگر ہو سکے مجھے اپنی زیارت کروا دیجئے۔ کوشش کیجئے امام زمانہ سے باتیں کریں، امام سے گفتگو کریں، امام سے بات کر کے پوچھیں مولا امام زمانہ ابھی آپ کہاں پر ہیں؟ آئیے امام زمانہ سے پوچھیں میرے مولا امام زمانہ، میرے آقا امام زمانہ ابھی آپ کہاں ہیں؟ مجھے نہیں معلوم آپ کہاں ہیں، مگر میرا دل کہتا ہے شاید کربلا میں طلعِ زینبیہ، شاید کربلا میں مولا حسین کی قتل گاہ پہ کھڑے ہوئے رو رہے ہوں گے میرے مولا، مجھے نہیں معلوم، شاید آپ ابھی شام گئے ہوں گے، زندان شام میں ایک ننھی چھوٹی قبر پہ رو رہے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم مولا آپ ابھی کہاں ہیں، میرا دل کہتا ہے شاید آپ بقیہ گئے ہوں گے، اماں زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر پہ رو رہے ہوں گے، مولا جہاں بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے یہاں بھی آ جائیے۔ امام زمانہ سے ضرور باتیں کیا کریں، دن میں تھوڑا وقت نکالیے امام زمانہ سے بات کرنے کا، سینوں پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے، تصور کیجئے کربلا میں ایک ہاتھ عباس کی زری پہ، ایک ہاتھ سینے پہ، اور زبان پہ یہ جملہ آیا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی۔ نہ شرمائیے تمہارے مولا کا نام ہے، کیوں شرما رہے ہو؟ سینے پہ ہاتھ رکھو، آنکھوں کو بند کرو، تصور کرو کربلا میں بین الحرمین میں ہو، ایک طرف حرم عباس علمدار، ایک طرف حرم مولا حسین، اور زبان پہ یہ جملہ بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی
اس مجمع کی آواز نہیں، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے، بلند آواز سے مولا حسین کو بلائیے، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان۔ بلند آواز سے میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا عزاداروں، میرے مولا حسین کی ننھی 3 برس کی بچی، عزاداروں جو رو رو کے کہتی ہوگی، بابا جان میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، بابا مجھے زندہ کی زمین پہ نیند نہیں آتی۔ اولاد والوں، اگر تمہارے گھروں میں ننھی چھوٹی بچیاں ہیں، آج مجلس کے بعد جا کے اپنی ننھی بچی کے چہرے کو دیکھ لینا، کیا اتنے ننھے چہرے پہ کیا تماچے مارے جاتے ہیں۔ عزاداروں، جب نہیں سکینہ رو کے کہتی ہوں گی، چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی، چچا جان ذرا تھوڑی دیر کے لیے آ جا، میرا زخمی چہرہ دیکھ لینا۔ چچا جان، چچا جان۔ عزاداروں، ہمارے ہاں دستور دنیا میں تو یہ ہے، جب کسی ننھی بچی کا بابا مر جائے، سارے محلے والے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، گود میں اٹھاتے ہیں، بچی نہ گھبرا، اگر تیرا بابا مر گیا ہم تیرا خیال رکھیں گے۔ مگر عزاداروں، کربلا میں عاشور کے دن جب آواز بلند ہوئی، حسین مارے گئے، سکینہ سمجھی کوئی آگے پیار کرے گا، کوئی آگے سر پہ ہاتھ پھیرے گا، مگر اولاد والوں سکینہ نے کیا دیکھا، شمر تازیانہ لے کر آیا، شمر نے تماچا مارا، کانوں سے بالیاں کھینچی۔
ازاداروں ننھی بچی روتی روتی مقتل کی طرف گئی، بابا کی لاش کو تلاش کیا، جب بابا کی لاش ملی سکینہ نے خود کو بابا کی کٹی ہوئی گردن پہ گرا دیا، شاید کہا بابا آپ نے تو مسلم کی بچیوں کو پیار کیا تھا، بابا آپ نے تو کہا یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے، مگر بابا میں جب سے یتیم ہوئی ہوں کبھی تماچے لگے کبھی تازیانے لگے، روتی ہوئی آنکھوں سے مل کے بلند آواز سے بی بی سکینہ کا نوحہ پڑھو، یا حسین یا حسین۔ عزادارو فارسی کا ایک نوحہ پڑھنا چاہتا ہوں، بڑے سخت مصائب ہیں، اولاد والوں مجھے معاف کرنا، ترجمہ بھی سناؤں گا۔ شاعر کہتا ہے سکینہ اپنے بابا سے باتیں کر رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ بابا جو نام حسین، میری جان میرے بابا حسین، حسین، سب مل کے بیوی کا نوحہ پڑھے، بابا جونا حسین، بلند آواز سے بابا جونا۔ سنو شاعر کیا کہہ رہا ہے، سکینہ بابا کو کیا کہہ رہی ہے؟ دختر تو از دنیا ننھی بچی بابا کو کہہ رہی ہے بابا اب سکینہ دنیا سے تنگ آ گئی ہے، بابا اب میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتی، دخترت از دنیا بریده۔ دوسرا جملہ سنو گے، بدون تو خوشی ندیدے، بابا جب سے آپ گئے ہیں نا میں نے ایک لمحہ بھی خوشی کا نہیں دیکھا، بابا جو میرے قریب آیا کسی نے پتھر مارا کسی نے تازیانہ مارا۔ اب سب مل کے بیوی کا نوحہ پڑھو، بابا جونا حسین۔ تصور کرو ایک ننھی بچی بابا کے سر سے باتیں کر رہی ہے، بابا جونا حسین، بلند آواز بابا جونا۔ اب سنو بڑا سخت مصائب ہے، سکینہ کہہ رہی ہے بابا جونا به من نگاه کن، سکینہ کہہ رہی ہے بابا ذرا میری طرف دیکھو، بابا ذرا سکینہ کو دیکھو، بابا مجھے معلوم ہے آپ کی آنکھیں زخمی ہیں مگر ذرا سکینہ کو دیکھو۔ کیا دیکھو بابا کہ من تنها کودک موسفیدم، بابا 3 برس کی بچی کے سر کے بال سفید نہیں ہوتے، مگر بابا میری طرف دیکھو میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ چھوٹے بچوں کے تو سر کے بال سفید نہیں ہوتے نا، مگر بابا ظالموں نے اتنا مارا ہے سکینہ کے سر کے بال سفید ہو گئے، بابا جو نا
حسین، بلند آواز سے بابا جونا۔ اب عزادارو بڑے سخت جملے ہیں۔ شاعر کہتا ہے سکینہ بابا کو اس طرح سے کہہ رہی ہوں گی، کیا کہہ رہی ہوں گی؟ بابا جان از شبی که از ناقه افتادم، بابا جان اس رات کو جب میں اونٹ سے زمین پہ گری۔ سکینہ بابا کو بتا رہی ہے بابا مجھے کیا تکلیف ہوئی، بیبی لبم دور عجب شکافی، بابا جب میں اونٹ سے زمین پہ گری بابا میرا ہونٹ پھٹ گیا۔ اگر کوئی بچہ پوچھے سکینہ کا ہونٹ کیسے پھٹا، امام زمانہ کا جملہ میرا سلام میری ان پھپھیوں پہ جن کے ہاتھ گردنوں کے پیچھے بندھے تھے، سکینہ کے ہاتھ بندھے تھے، اونٹ سے زمین پہ گری۔ بابا 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 حسین۔ عزادارو کوفہ کا بازار ہے، بی بی سکینہ بی بی زینب کی گود میں تشریف فرما ہے۔ بی بی سکینہ نے ایک مرتبہ بی بی زینب کو دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر چپ ہو گئی۔ بی بی زینب نے پوچھا سکینہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اگر آج مجھے نہیں بتاؤ گی تو کس سے بتاؤ گی؟ نہ چچا عباس رہے نہ علی اکبر نہ بابا حسین رہے۔ عزادارو سکینہ نے آہستہ سے کہا پپی اماں پیاسی ہوں، تھوڑا سا پانی مل جائے۔ عزادارو ساقی کوثر کی پوتی، ساقی کوثر کی بیٹی سے پانی مانگ رہی ہے۔ شاید بی بی زینب نے کہا سکینہ بیٹا چپ ہو جا، یہاں پتھر مارنے والے بہت ہیں، اللہ جانے کوئی پانی بھی دے گا یا نہیں۔ عزادارو یہ گفتگو چھت پہ بیٹھی ہوئی کچھ خواتین نے سن لی۔ ایک مومنہ جلدی سے پانی لے کر آئی، سکینہ کے ہاتھوں میں دیا۔ عزادارو اولاد والو جب سکینہ کی نظر پانی پہ پڑی ہوگی، سکینہ کو کیا یاد آیا ہوگا؟ شاید علی اصغر کا جھولا یاد آیا ہو، ہائے میرے بھیا آجا پانی آ گیا۔ اب عزادارو سکینہ پانی پینا چاہ رہی تھی۔ پانی لانے والی مومنہ نے بی بی زینب سے کہا اے قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے تو بچی سے کہنا میرے لیے کچھ دعائیں کرے۔ بی بی زینب نے کہا سکینہ پہلے دعا کرو پھر پانی پیو۔ اب عزادارو بی بی سکینہ نے اپنا سر بلند کیا۔ اس پانی لانے والی مومنہ نے پہلی مرتبہ بی بی سکینہ کو دیکھا۔ ذرا تم بتاؤ مومنہ کو کیا نظر آیا ہوگا؟ اتنا کہہ دوں جیسے مومنہ نے سکینہ کو دیکھا اپنی دعائیں بھول گئی۔ اور ننھی بچی چہرے پہ کہیں کالے نشان کہیں نیلے نشان۔ بی بی سکینہ نے پوچھا مومنہ بتا تیری دعا کیا ہے؟ مومنہ نے کہا اے یتیم بچی میری دعا کرو میرے بچے کبھی تیری طرح یتیم نہ ہو۔ اللہ جانے سکینہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔
مومنہ بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ مومنہ کہتی ہے اے یتیم بچی دعا کرو جلد سے جلد مدینہ چلے جاؤ۔ عزادارو اب جو غربت میں زینب نے وطن کا نام سنا ہوگا، اماں زہرا کی قبر یاد آ گئی، نانا کا روزہ یاد آ گیا۔ اب بی بی زینب نے پوچھا پانی لانے والی مومنہ بتا مدینہ کیوں جانا چاہتی ہو؟ مومنہ کہتی ہے اے قیدی بی بی میں مدینہ اس لیے جانا چاہتی ہوں کیونکہ مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں، مدینے میں میرے آقا عباس رہتے ہیں، مدینے میں میری آقا زادی زینب رہتی ہے۔ اب عزادارو بی بی زینب نے پوچھا اے مومنہ جس زینب سے ملنے کے لیے مدینہ جانا چاہتی ہو، اگر اس زینب کو اس بازار میں دیکھ لو کیا پہچان لوگی؟ اتنا سننا تھا پانی لانے والی مومنہ جلال میں آئی، چہرے کے تیور بدلے، جلال میں آ کر کہا اے قیدی بی بی ادب سے نام لے، زینب کوئی تجھ جیسی خاتون نہیں جو بازاروں میں آ جائے، زینب زہرا کی بیٹی کا نام ہے، زینب عباس کی بہن کا نام ہے۔ اتنا سننا تھا بی بی زینب نے کہا ام حبیبہ نہیں پہچانا نہ زینب میں ہی زینب روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کیجئے، بلند آواز سے امام زمانہ کو بلائیے، اللہم اجل ولیک الفرج، بلند آواز سے اللہم اجل، میرے اللہ ہمارے گناہگاراتوں کو نہ دیکھ، تجھے واسطہ سکینہ کے ننھے ہاتھوں کا جس میں ظالموں نے رسیاں پہنائی، اللہم اجل ولی، اللہم اجل ولیک الفرج، میرے اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، میرے اللہ ہمارے گھرانے کو مہدوی گھر بنا، میرے اللہ ہم سب کے دلوں میں مودت اہل بیت عطا فرما، جو بیمار بحق بیمار کربلا انہیں شفا عطا فرما، جو مشکلات میں ہیں بحق مشکل کشا علی ان کی مشکل کشائی فرما۔